السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور سوال کے ساتھ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے پاس ہم موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال آج ہم آپ سے پوچھیں گے۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس قسم کی باتیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کی وضاحت فرمائیں۔ کیا بنو امیہ کے خلاف جہاد یا خروج کا حکم احادیث میں دیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے مرزا صاحب نے۔ اچھا، ایک طرف تو واضح طور پہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حبشی غلام بھی، ٹھیک ہے، جس کا سر جو ہے وہ آپ کو کشمش کی طرح لگے، یعنی اتنا جو ہے وہ بدصورت بھی ہو، پھر بھی اس کی اطاعت کرو اگر وہ تم پہ حکمران بنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو مرزا صاحب لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے بھی بہت سے نبی جو ہے وہ مبعوث کیے، اور سب کی امتوں میں کچھ نبیوں کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے جیسے میرے اصحاب ہیں، اسی طرح پچھلے نبیوں کے بھی اصحاب ہوا کرتے تھے جو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ پھر ان حواریین یا ان اصحاب کے بعد پھر کچھ لوگ ان کے جانشین آتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا۔ تو جو کوئی ایسے جانشینوں سے، نبی کے ایسے نالائق جانشینوں سے اگر کوئی جہاد کرے گا ہاتھ سے تو وہ مومن ہے، اور جو زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل سے ان کو برا سمجھے گا تو وہ بھی مومن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ اب اس روایت سے وہ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پچھلے نبیوں کے بھی کچھ جانشین ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کچھ جانشین ہوئے جو نالائق تھے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ جانشین ہوں گے جو نالائق ہوں گے۔ اچھا، اور وہ کچھ ایسی بات کہیں گے، ٹھیک ہے، جس پہ عمل نہیں کریں گے، اور جو انہیں حکم دیا ہوگا دین کی طرف سے وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو ان سے ہاتھ سے جہاد کرنا، وہی مطلب خروج، بغاوت، یہ جو ہے نا وہ مومن ہے، اور جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے یہ بھی مومن ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، اچھا، ان کے بارے میں ہم ذرا ایک صحابی سے رائے لے لیتے ہیں، ٹھیک، اسی خروج کے نقطۂ نظر سے۔ اختلاف اور بات ہے، آپ اختلاف رکھیں، ہمیں کیا، بنو امیہ ہمارے چاچے مامے تھوڑے ہیں کہ آپ ان سے اختلاف رکھیں گے اور ہم ان کا دفاع کریں گے؟ کیوں بھائی؟ ہم صرف بات کرتے ہیں کہ انتہائی اس کی بات کرتے ہیں، جو آپ انتہا پہ چلے جاتے ہیں ہم اس کی بات، جی، یا جھوٹ کی نسبت کر دیتے ہیں ادھر۔ تو یہ جو آپ انتہائی بات کرتے ہیں ان کے لیے بغاوت کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جائز ہے، یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1851، یزید بن معاویہ کے دور میں، یہ روایت پہلے بھی کہیں گزری ہے ہمارے کسی ایپیسوڈ میں، کہ جب واقعہ ہررا ہوا، ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اس کے پاس گئے تھے، عبداللہ بن مطیع کے پاس، جو یہ باغیوں کا سردار تھا مدینہ کے اندر، اور یہ وہ تھا جو پہلے یزید سے بیعت کر کے آیا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے اس نے کہا کہ جی ان کے لیے گدا بچھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا دیکھو میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ میں تمہارے پاس بیٹھوں یا تم میری کوئی جو ہے وہ مہمان نوازی کرو، میں تمہیں بس ایک حدیث سنانے ہوں جو میں نے اللہ کے وسلم سے سنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان حکمران کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچنا، قیامت کے دن جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کے گردن میں حکمران کی بیعت کا کلادہ نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ سارا یزید کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ یزید جیسا بھی حکمران ہو، اور عبداللہ بن عمر ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہاد ہے نا اس سے مراد یہ نہیں کہ تم اس کے خلاف بغاوت شروع کر دو، یہ مراد نہیں ہے، ورنہ تو تم جاہلیت کی موت مرو گے۔ جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی بیعت کا کلادہ اپنی گردن سے نکال دو، بغاوت کر دیں، ہاں یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہی روایت صحیح بخاری میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، اسی طرح سے الفاظ ہیں، اہل مدینہ یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے خادموں اور بیٹوں کو جمع کیا، غلاموں کو اور بیٹوں کو، اور کہا کہ بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، یعنی انہوں نے اس کو غداری کہا ہے۔ ہم نے اس شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کی ہے، میرے نزدیک اس سے بڑھ کے کوئی غداری نہیں کہ ایک شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس کے خلاف لڑائی کھڑی کر دی جائے۔ دیکھو تم میں سے جو کوئی اس کی بیعت توڑے گا اور کسی دوسری کی بیعت کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی مرزا صاحب لے کے آئے نا، پھر ساتھ میں وہ روایت لے آئے ہیں
جی ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی، تو یہ صحیح بخاری کی بھی روایت لے آئیں تاکہ واضح ہو جائے. یہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر جو تھے نا، مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، وہ پیسو پرسنالٹی تھے. حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ پیسو پرسنالٹی تھے، یعنی کہ اتنے وہ اگریسو آدمی نہیں تھے. ٹھیک ہے، کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پیسو پرسنالٹی کہنا بھی ان کو درست نہیں ہے. اس لیے دیکھیں وہ شاید اس وجہ سے کہہ رہے تھے ان کو پیسو پرسنالٹی کہ وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جب جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں وہ غیر جانبدار رہے ہیں. نہیں، وہ تو بڑے بڑے صحابہ غیر جانبدار. لیکن عبداللہ بن عمر جب کفار کے خلاف جنگیں ہوتی تھی تو اس وقت کبھی وہ نیوٹرل رہے. مطلب حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لیں، وہ بھی نیوٹرل ہو گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پیسو نہیں تھے. یہ ان کو اس وجہ سے پیسو کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے تھے. حالانکہ دیکھیں جب کفار کے خلاف جنگیں ہوتی پھر تھی نیوٹرل نہیں ہوتے تھے، تو یہ پہلی صف میں ہوتے تھے، سپہ سالار ہوتے تھے. سعد بن ابی وقاص کو دیکھیں، سعد بن ابی وقاص تو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے. عبداللہ بن عمر تو مسلمہ کذاب کے خلاف آگے تھے جہاد میں. ایسے تو یہ وہ ان کا ایک علمی اجتہاد تھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، ہم نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا. اس کا مطلب پیسف تو نہیں ہوتا. ہم نے مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، ہم نے مسلمان سے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے اپنی مسلمان ریاست کے اندر قتل و غارت نہیں کرنی. اس کو پیسف تو نہیں کہتے. تو اب یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آخر میں یہ بات ہے کہ تابعی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی روایت عبداللہ بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرے علم میں یہ روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اتفاقاً مجھ سے ملنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف لائے. ٹھیک ہے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر مجھے ساتھ لے کے ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئی ہے. جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو میں نے اسی حدیث کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا تو انہوں نے بالکل وہی حدیث بیان کی جو میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیان کر چکا تھا. تو یعنی ایک طرف سیدنا عبداللہ بن مسعود نے یہ روایت بیان کی، آپ اس کو لے کے آئے ہیں. دوسری طرف سیدنا عبداللہ بن عمر نے جو روایتیں بیان کی ہیں انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ اس کو نہیں بیان کر رہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، اب ہم آپ کے پاس ایک دفعہ دوبارہ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.